قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجہ من حدیث سلمہ فی الاثم. اس حدیث کا تعلق میت کے احترام سے ہے. مسلمان حیاً و میتاً، زندہ ہو تو بھی اور مر گیا ہو تو بھی اس کا احترام واجب ہے. جس طرح زندے کی ہڈی نہیں توڑ سکتے، بلکہ اس میں تو جرمانہ لگے گا، قصاص لگے گا اگر وہ مطالبہ کرے تو. مردے کی ہڈی توڑنے سے قصاص تو واجب نہیں ہوگا، لیکن جرم ہے، حرام عمل ہے، اور قاضی اگر چاہے تو بطور سزا، بطور تعزیر کچھ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے. بہرحال مردے کا، میت کا احترام ضروری ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کی ہڈی کا توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ شخص کی ہڈی کا توڑنا. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے ایسی سند سے جو مسلم کی شرط پر ہے. یہ حدیث صحیح ہے کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن اس کی سند میں سعد بن سعید الانصاری، یحییٰ بن سعید انصاری جو تابعی ہیں، ان کے بھائی ہیں سعد بن سعید الانصاری، ان کے حفظ میں، ان کے حافظے میں خلل ہے، تھوڑا حافظہ ان کا کمزور تھا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے. ابن حبان میں یحییٰ بن سعید الانصاری کے ذریعے اس حدیث کی مطابقت آ گئی ہے، اس لیے حدیث صحیح ہے. اور ابن ماجہ میں جو روایت ام سلمہ سے آئی ہے اس میں فی الاثم ہے، گناہ کے اندر، یعنی مردے کی ہڈی کا توڑنا ایسے ہی گناہ ہے جیسے زندے کی ہڈی کا توڑنا. زندہ شخص کے اوپر تعدی اور ظلم کرنا جس طرح حرام ہے، ویسے ہی مردے پر تعدی اور ظلم کرنا. ام سلمہ کی روایت میں اہل علم نے اس نظر کلام کیا ہے، لیکن حکم بہرحال وہی ہے، کیونکہ قصاص تو مردے کی ہڈی کو توڑنے کے نتیجے میں نہیں واجب ہوگا، لیکن گناہ برابر سے لگے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر قاضی چاہے تو بطور تعزیر کے کچھ سزا اگر چاہے میت کی ہڈی توڑنے والے کو تو وہ دے سکتا ہے. اسی حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ میت کے جسم کا مصلح کرنا، اس کے اعضاء کو الگ الگ کرنا، کسی کو آنکھ ڈونیٹ کر دینا، کسی کو کڈنی دے دینا موت کے فوراً بعد، کسی کو قلب نکال کر کے دے دینا، چاہے گفٹ ہی کیوں نہ ہو، یا وارثان کا میت کے اعضاء کو بیچ دینا، سب عمل حرام. اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ زندہ شخص کو بچانے کے لیے مردہ شخص کے جسم سے اعضاء نکالے جا سکتے ہیں اگر وہ کارآمد ہو تو زندے کی مصلحت ضروری ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ میت کی ہڈی کا توڑنا جیسے ایسے ہی ہے جیسے زندہ شخص کی ہڈی کا توڑنا، تو جس طریقے سے زندہ شخص کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھ نکال لے، اپنے گردے وغیرہ کا ڈونیشن کرے، اسی طریقے سے مرنے والے شخص کے لیے بھی جائز نہیں. اللہ نے جس نے 2 گردے پیدا کیے ہیں، مصلحت ہے کہ خود گردے والا اگر مریض ہو جائے، اس کا ایک گردہ فیل ہو جائے تو دوسرے گردے پر اس کی زندگی کچھ دن چلے. اگر وہ ایک گردہ دوسرے کو دے دے، بہت ممکن ہے کہ جس کو دیا ہے وہ بھی کامیاب نہ ہو اس کا آپریشن، اور یہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے. تو صحیح یہ ہے کہ صاحب جس کی جو زندگی جب تک کے لیے ہے اس کو اس کی زندگی میں جینے دیجیے. کسی بھی زندہ شخص سے لے کر اور خرید کر دینا، یا کسی مسلمان کا یا بیوی کا اپنے شوہر کو ڈونیٹ کرنا گردہ وغیرہ، یہ صحیح قول میں اہل علم کے نزدیک جائز نہیں ہے.
یہ سب جو اعضاء ہیں ہمارے جسموں میں، اور اللہ کی امانت ہے، ان کو ایسے ہی لوٹ جانا چاہیے اللہ کے پاس۔ تو بہرحال جب ہڈی کا توڑنا حرام ہے تو اعضاء کا بیچنا یا ڈونیشن کرنا یہ بالکل حرام ہوگا، بلکہ بدرجہ اولیٰ۔ اور اسی سے اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ مسلمان کی باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے دینا علم اور تحقیق کے لیے یہ حرام ہے۔ اگر خود میت کی موت کے اسباب کو جاننا ضروری ہو، فوجداری کیس ہو گیا ہو، یا الزام ہو کہ زندوں نے یا گھر والوں نے مردہ کو یا بہو کو زہر دے کر مار ڈالا ہے، تو موت کے سبب کی تحقیق اگر کرنی ہے تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے تعلیم کی غرض سے جو طلبہ میڈیکل میں پڑھتے ہیں ان کے لیے کسی مسلمان کی باڈی دے دی جائے، اسکول کو گفٹ کر دیا جائے کہ بچے اس کو پڑھیں اور تجربہ اس پر کریں، یہ بالکل حرام ہے۔ یہ مسلمان کی باڈی کے ساتھ توہین ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں۔ ہاں اگر حربی ہو جس سے مسلمان کی جنگ، اسلامی جنگ چل رہی ہو، یا کوئی شخص ہے جو مرتد ہو گیا ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اس طرح کے آدمی کا احترام اسلام میں نہیں ہے، لہذا اس کی باڈی کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی مسلمان کے جسم کے اوپر ایکسپریمنٹ کرنا، پوسٹ مارٹم کرنا اور اس پر تجربہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو مردے کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور لاش کو آرام سے اٹھائے بیٹھائے، قبر میں اطمینان سے اتارے، اس کا احترام کرے۔ قبر کیسی ہونی چاہیے، قبر کی صفت کیسی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں حدیث لائے ہیں۔ قبر دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو شق ہوتی ہے، مستطیل، سرہانہ پیتانہ کچھ کم چوڑا ہوتا ہے، 2.5 فٹ 3 فٹ، اور لمبائی اس کے باڈی کے حساب سے ہوتی ہے، ایک آدھ دو بالش بڑی ہی ہوتی ہے، اور چوڑائی 2.5 فٹ رکھتے ہیں، اور لمبائی اس کی باڈی کے حساب سے رکھتے ہیں۔ بیچ میں گڑھا کھودا، اس میں ڈال دیا، یہ ہوا شق، زمین کو پھاڑ دینا، بیچ سے اس میں ڈال دینا، بیچ میں قبر بنا دینا، اسی کو شق کہتے ہیں، اسی کو ضریح کہتے ہیں۔ اور ایک قبر ہوتی ہے لحدی، جس کو بغلی کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، بغلی، کہ پچھم والی جو دیوار ہے اس کے اندر کھدائی کر کے، اتنی کھدائی کر دینا جس میں میت سما جائے، میت کے لیے کافی ہو، اندر کھدائی کر کے۔ تو یہ جو اصل جو بیچ کی قبر ہے، اس سے جو مائل ہے قبر اندر کی طرف، پچھم کی طرف، پچھم والی دیوار سے مٹی نکال لینا ڈیپ کر کے، اور مردے کو اس کے اندر اتار دینا، اور پھر اس کے منہ کو کچی اینٹوں سے اور مٹی کے گاڑے سے بند کر دینا، اور پھر اس کے بعد مٹی ڈال دینا۔ یہ جو بغلی اور لحد، بغلی قبر ہے یا جس کو لحد کہتے ہیں، یہ دو طرح کی قبر ہے، لیکن افضل ہے لحدی قبر، خاص کر کے جب زمین سخت ہو، دھسنے والی زمین نہ ہو تو محفوظ ہوتا ہے، مردہ کافی دن تک اس کی باڈی رہ سکتی۔ لیکن اگر زمین نرم ہے، اگر مٹی کی اندر سے کھدائی ہوگی تو خطرہ ہے کہ مٹی دھس جائے گی، تب پھر اس سے بہتر ہے کہ وہی بیچ میں جو قبر بناتے ہیں، جو عام طریقے سے قبر بنتی ہے، اسی طرح کی قبر بنانی چاہیے۔ ایسی صورت میں جب کہ مٹی ڈھہ جانے والی ہو تو اندر سے قبر کو کھوکھلا کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیچ میں ڈال دیجیے گڑھا کھود کر۔ اور اگر زمین سخت ہے، بہت مضبوط ہے، تو پھر نیچے سے مٹی پچھم کی دیوار سے نکال کے میت کو اس اندر میں داخل کر دینا، اور اس کے منہ کو جو پھٹن ہے بیچ قبر اور جو لہدی بغل میں جو قبر آپ نے کھودی ہے اندر پچھم کی دیوار میں، اس کو پھر اینٹ سے یا تختے سے یا کسی پتھر سے اس کو رکھ کر کے بند کر دینا، لیکن سیمنٹ وغیرہ سے نہیں، مٹی کا گاڑا بنائے اور اس کے اوپر کچی اینٹیں ڈال دیں، وہ اینٹ نہیں جس کو آگ میں پکایا گیا، اور سیمنٹ وغیرہ کی اینٹ نہیں، کچی اینٹ، اس کو کہتے ہیں لہدی۔ دونوں قبر جائز ہے، شق بھی ہے اور لحد بھی، لیکن لحد اچھی ہے، خاص کر کے جب زمین سخت ہو۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے غالباً حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللحد لنا والشق لغیرنا، لحدی قبر ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور جو شق ہے ذریح،
وہ ہمارے غیر کے لیے ہے۔ یہ جو حدیث ابو داؤد کی وہ علی بن عبد الاعلی الطغلبی سے روایت ہے، یہ شخص ضعیف ہے۔ علی بن عبد الاعلی الطغلبی، علی بھی متکلم فی اور اس کا باپ عبد الاعلی الطغلبی وہ مجہول یا متکلم فی، اب باپ اس کا ضعیف۔ علی بن عبد الاعلی الطغلبی، علی متکلم فی، اس میں علی نے کلام کیا ہے، اور اس کا والد عبد الاعلی الطغلبی ضعیف، اس لیے دونوں قبریں ہماری ہی ہے، ضریح یا لحد۔ لیکن افضل اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کے ذریعے جس قبر کا انتخاب کیا اور پسند فرمایا وہ لحدی قبر تھی۔ مدینہ میں دونوں طرح قبر کھودنے والے لوگ تھے، دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا، کہا گیا جو پہلے آئے گا وہ کھودے گا۔ الحمدللہ لحدی قبر کھودنے والا پہلے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ظاہر ہے کہ افضل ہی پسند فرمایا۔ تو اس لیے زمین اگر سخت ہو اور لحدی قبر کو لحد کا بنانے والے ہوں موجود، کاریگر اچھا ہو جو قبر کھودتا ہے، تو لحد بہتر اور افضل ہے۔ ویسے شق اور ذریح بھی درست اور جائز۔ حدیث دیکھیے، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواه مسلم۔ وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد ورفع قبره عن الارض قدر شبر وصححه ابن حبان۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ میرے لیے لحدی قبر بنانا، میرے لیے لحد بنوانا، مجھے لحد میں دفن کرنا۔ وانصبوا علی اللبن نصبا، اور میری قبر کو کے منہ کو بند کرنا کچی اینٹوں سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا گیا، مسلم شریف کی حدیث۔ تو یہ حضرت سعد نے اپنے قرابت مندوں کو نصیحت کی یا وصیت کی۔ تو اگر ممکن ہو اس وصیت کو یا اس طرح کی وصیت کو نافذ کرنا، تو حد درجہ کوشش کرنی چاہیے کہ وصیت کی تنفیذ ہو جائے۔ اگر کوئی لحد بنانے والا نہیں ہے، نہیں مل رہا ہے، اور اس کے لیے کافی تاخیر کرنی پڑے گی، تو چلیے صاحب جو قبر یا جس قبر کی کھدائی ممکن ہو اسی قبر کی کھدائی ہو جانی چاہیے، اور پھر قبر کو پاٹ دیجیے تاکہ مٹی ڈائریکٹ میت کے بدن پر نہ ہو۔ ہمارے یہاں اس طریقے سے پھٹی ہوئی قبر بناتے ہیں اور 1.5 فٹ میت کی باڈی سے اوپر اٹھا کر کے یا کچھ زیادہ اوپر اٹھا کر کے تختہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر چٹائی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ مٹی اندر قبر میں نہ گرے، مردے کی لاش پہ نہ گرے، میت کی باڈی پر نہ گرے، اور پھر اس کے بعد لوگ مٹی ڈالتے ہیں۔ اور اگر لحدی قبر ہے تو جس طریقے سے آپ نے اندر اس کو داخل کیا ہے، تو جو گیپ ہے شق اور لحد کے درمیان، جس سے آپ نے مردے کو اندر داخل کیا، انسرٹ کیا ہے، اس حصے کو آپ نیچے سے لے کر کے اوپر تک کچی اینٹوں سے اور مٹی کے گاڑے سے اس کو دیوار کھڑی کر دیجیے، 1 اینٹ کی دیوار کھڑی کر دیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے جب مٹی وغیرہ ڈالا تو پھر وہ مٹی اندر میں لحد میں نہیں جا سکے گی۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور بحقی میں جو روایت ہے جابر سے، اس روایت پر ہے کہ رفع قبرہ عن الارض قدر شبر، اور یہ کہ قبر اس کی اٹھائی جائے زمین سے 1 بالشت، 1 بالشت قبر اٹھائی جائے۔ تو 1 بالشت قبر ہونی چاہیے۔ اس کی تائید دوسری حدیثوں سے بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو الحیاج اسدی کو بھیجا، کہا کہ میں اس مہم پر تم کو بھیج رہا ہوں جس مہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ نہ دیکھو کسی تمثال کو، مجسمے کو، مگر اس کی صورت بگاڑ دو، اور نہ دیکھو کسی اونچی قبر کو مگر اس کو برابر کر دو۔ 1 بالش اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ قبر کے ہونے کا پتہ چلے، علامت ہو کہ یہ قبر ہے۔ ایک دم زمین سے اگر مسطح کر دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ قبر کہاں ہے اور خالی جگہ کہاں ہے۔ اسی لیے 1 بالش، اور بالش کہتے ہیں انگوٹھے کے کنارے سے لے کر چھوٹی انگلی کا جو کنارہ ہے، یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا دونوں کے کنارے کو بالش کہتے ہیں۔ تو قبر زیادہ اونچی نہیں بنانی چاہیے، اور ایکسٹرا مٹی نہیں ڈالنی چاہیے۔ جو قبر سے مٹی کھود کر نکالی گئی ہے قبر بنانے کے وقت، اسی مٹی کو ڈالنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ باقی رہا قبر وغیرہ کے اوپر
پانی وانی ڈالنے کا مسئلہ یا کنکڑی وغیرہ رکھنے کا، یا بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ہری گھاس، جس مٹی پر ہری گھاس ہو اس کا ٹکڑا کاٹ کر کے اس کو قبر پر یہاں وہاں رکھ دیتے ہیں اور پھر پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ گھاس قبر پر آ جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش ہو تو قبر کھوکھلی نہ ہو، مٹی بہہ نہ جائے بارش کے بہاؤ کے ساتھ، یا اگر وہ گرد جیسی مٹی ہے تو کہیں تیز ہوا چلے تو ایسا نہ ہو کہ مٹی قبر کی اڑ جائے اور قبر کھوکھلی ہو جائے۔ تو اگر یہ سب مصلحت ہے تو پانی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کوئی قبر کی یا تدفین کی کوئی سنت نہیں ہے کہ سرہانے سے پیتانے سے سرہانے، یہ جو خاص وضع قطع سے لوگ ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کاری خیر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بلکہ یہ بدعت ہے۔ تو اگر مصلحت یہ ہے کہ مٹی اڑے نہیں ہوا کے جھونکے سے، یا بارش اگر تیز ہو تو ساری مٹی بہے نہیں، تو اس سے بچانے کے لیے اگر آپ اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں اور کچھ کنکڑیاں ڈال دیتے ہیں، یا کچھ سوکھی مٹی اس کے اوپر جس پہ گھاس لگی ہو اس کو ڈال کر کے اس کو بیٹھا دیتے ہیں یہاں وہاں تاکہ جلدی وہ مٹی مضبوط ہو جائے اور پانی سے جو مٹی ہے وہ بیٹھ جائے، تو الحمدللہ اگر یہ سب مصلحت ہے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ پانی کا سیلاب یا تیز ہوا مٹی کو اڑا نہ لے جائے۔ اور قبر کو اگر کسی علامت سے متعین کرنا ہو تاکہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اسی قبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے دفن کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک پتھر اٹھا کر کے اس کے سرہانے میں رکھ دیجئے، لیکن اس پر کچھ لکھنا نہیں ہے، میت کا نام نہیں لکھنا ہے، یا کوئی کوڈ ورڈ نہیں لکھنا ہے، یا کوئی نمبر وغیرہ سیکریٹ نمبر نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ کتابت بہرحال چاہے آپ نمبر ڈالیں کہ نام لکھیں یا کچھ بھی لکھیں، وہ تحریر ہی ہے، رائٹنگ ہی ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھاری سا پتھر اٹھا کر ان کے سرہانے میں رکھ دیا، کہا تاکہ میں جان سکوں کہ یہ میرے بھائی عثمان کی قبر ہے، عثمان بن مظعون کی، اور میں اپنے گھر کے اموات کو یہیں دفن کر سکوں۔ تو ایک پتھر نشان کے لیے کافی ہے، اور اگر بغیر پتھر رکھے ہوئے بھی آپ اپنے میت کی قبر کی جگہ کو جان سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں تو پھر اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ قبر کو پختہ بنانے کے تعلق سے حدیث آ رہی ہے، وَلِمُسْلِمٍ عن جابر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ، ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پہلی روایت بھی سعد بن ابی وقاص سے کہ لحدی قبر انہوں نے پسند کیا اپنے لیے، اپنے بچوں کو وصیت کی، اور کچی اینٹوں سے قبر کو پاٹنے کی بات کہی۔ یہ بھی مسلم کی روایت تھی، اور یہ روایت بھی مسلم ہی کی ہے۔ مسلم میں روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یجسس القبر، ان مصدریہ فی المضارع پر ہے، مصدر کے معنی میں یعنی ان تجسیس القبر، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبر وعن القعود علیہ وعن البناء علیہ، سب فعل جو ہے مصدر میں ہو جائے گا، مصدر کے معنی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو تجسیس کیا جائے، یعنی پلاسٹر کیا جائے، گچ اس پر ڈالا جائے، گچ کیا جائے۔ وہ سرخی ہوتی ہے، ہمارے یہاں لال اینٹیں ہوتی ہیں جو بھٹے میں تیار کی جاتی ہے، مٹی کی اینٹ بنتی ہے اور اس کو چمنی کے ذریعے سے دھواں آگ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ پک جاتی ہے مٹی، اینٹ سخت مضبوط، اور اسی کو مشین میں، کریسر مشین میں ڈال کر کے اس کا پاؤڈر بناتے ہیں جس کو ہمارے یہاں سرخی کہتے ہیں۔ اب سرخی میں چونا ملا کر کے ایک گاڑا بنایا جاتا ہے تعمیر کرنے کے لیے۔ جب سیمنٹ کا وجود نہیں تھا تو سیمنٹ سے پہلے اکثر مالداروں کے جو مکانات ہوتے تھے وہ یہی سرخی اور چونے پر تعمیر کیے جاتے تھے، اور غریب غربا اپنی مٹی کے گاڑے سے تعمیر کرتے تھے۔ تو اسی کو کہتے ہیں چونا ڈالا جائے، چونا اور سرخی ڈال کر کے پلاسٹر کر دیا جائے قبر کو، مٹی رہنے دو، کچھ لوگ اس کے اوپر پتھر ڈال دیں
کچھ لوگ ٹائلس ڈال دیں اس کے اوپر سے، نہیں، بالکل نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، اوپر سے کوئی چورا گردانی نہیں کرنی، کوئی پلاسٹر نہیں کرنا ہے۔ جیسے ہاتھ وغیرہ میں جب ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو پلاسٹر ڈاکٹر کرتا ہے نا، تو وہ بھی جو ہے جس یا جس سے ہوتا ہے وہ پلاسٹر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ قبر کے اوپر کوئی پلاسٹر مت کرو چونا اور سرخی کا، یا اسی طریقے سے سیمنٹ ڈال دیا، اینٹ ڈال دی اور اس پر سیمنٹ اور بالو کا گھول بنا کر کے، پتلا بنا کر کے ڈال دیا تاکہ گیپ بھر جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو پلاسٹر کر دیا ایک دم تاکہ مضبوط ہو جائے قبر، پکی قبر بنا دیا اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پلاسٹر کرنے سے، گچ کرانے سے، چونا اور سرخی ملا کر مسالہ بنا کر کے اس کے اوپر لیپ چڑھانا، قبر کو پختہ کرنا کہہ لیجیے، اس سے منع فرمایا۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر بیٹھا جائے، تو قبر پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ، اور قبر پر تعمیر کر دینا، چاروں طرف سے دیوار اٹھا دیا، چھت ڈال دیے اس کے اوپر، اس پر قبہ بنا دیا، جیسا قبر پرستوں نے کیا، شیعوں نے سب سے پہلے قبروں پر قبہ بنانے کا کام شیعوں نے کیا، اور پھر رفتہ رفتہ اہل سنت کے قبر پرستوں نے شیعوں کی ہمنوائی کی، اور ان کے یہاں بھی قبریں پختہ ہے، بڑے بڑے گنبد، بڑے بڑے مینارے ہیں، ایک لمبا چوڑا ایریا وہ کور کیے ہوتے ہیں، جہاں زائرین آتے ہیں، قواریاں ہوتی ہیں، دیگ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور جو سب خرافات ہوتے ہیں وہ سب آپ مجھ سے بہتر ہی جانتے ہوں گے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ قبر پر تعمیر مت کرو، یہ شرک اور بت پرستی کا، قبر پرستی کا ذریعہ بنے گا۔ جیسے مشرکین کے ہاں بتوں کے اوپر پوری ایک عمارت تعمیر کی جاتی ہے جس کو ہم لوگ مندر کہتے ہیں، اسی طریقے سے قبر پرستوں کے یہاں تعمیر کیا جاتا ہے، گنبد اور بڑے بڑے مینارے بنائے جاتے ہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ممانعت جو نہیں ہے، نہیں کی اصل ہے تحریم، تو گویا کہ قبر کو پختہ کرنا، قبر کے اوپر سنگ مرمر یا ٹائلس یا کوئی اور پتھر یا چونا اور سرخی کا لیپ یا سیمنٹ وغیرہ چڑھا دینا، اس طرح سے قبر کو پختہ کرنا، اس کے اوپر بیٹھنا۔ اور بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ اس پر کتابت کرنا، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، مسلم میں تو نہیں ہے لیکن مسلم کے علاوہ روایت ہے، سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ حدیث ابو داؤد ترمذی نسائی میں بھی ہے، سلیمان بن موسیٰ اور ابو زبیر سے، انہوں نے جابر سے روایت کیا۔ تو سلیمان بن موسیٰ نے یہ جو ہے روایت کیا ہے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، کہ اس کے اوپر تحریر بھی نہ کی جائے، کسی طرح کی کوئی تحریر، قبر کو پختہ کر دیا، اس کے اوپر تحریر لکھ دیا قبر فلاں، یا سرہانے میں پتھر ڈالا نشان کے لیے اور اس کے اوپر اس کا نام لکھ دیا، یا محراب نما بنا دیا اور اس کے اوپر ایک تختی لکھ کر کے پتھر پر کندہ کر کے لکھوا کر کے کہ شخص کی قبر ہے، کب وفات ہوئی، اس طرح کی چیز لٹکا دیتے۔ تو کتابت کی کوئی بھی شکل ہو، قبر پر ہو یا سرہانے کے پتھر پر ہو یا باقاعدہ تختی لگائی جائے، سب چیز کتابت کی جو بھی شکل ہوگی، قبر کو پختہ کرنے کی جو بھی شکل ہوگی، تعمیر کی جو بھی شکل ہوگی، سب حرام۔ اور رہا قبر پر بیٹھنا تو یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ یہی قول جمہور امت کے علماء کا ہے کہ قبر کی تجسیس کرنا، جس اس کے اوپر ڈالنا سفید مادہ، جیسے ہم نے کہا چونا، اور اس میں سرخی لگا کر کے جیسے مکان کو پہ پلاسٹر کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کو مضبوط کرنا حرام۔ اور دوسرے جو اہم مسئلہ ہے کہ قبر پر بیٹھنا، تو قبر پر بیٹھنا بھی حرام ہے۔ حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ سب کے نزدیک، جمہور امت کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ قبر پر بیٹھنا، قبر پر ٹیک لگانا، قبر کو روندنا، قبر پر چلنا قصداً و عمداً، جبکہ کوئی حاجت شدیدہ نہ ہو، حرام ہے۔ مالکیہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ قبر پر نہ بیٹھا جائے، قبر کو نہ روندا جائے، لیکن اگر کوئی شخص روندتا ہے تو جائز ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور بعض آثار سے دلیل پکڑا ہے، اس کی سند میں کلام ہے، یا لوگوں کے اپنے اپنے اجتہادات ہیں، چاہے وہ صحابی کے ہو یا تابعی کے، کہ صاحب بیٹھنے کا مطلب ہے استنجا کے لیے بیٹھنا، قبر پر پیشاب اور پیخانہ کرنے کے لیے بیٹھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیٹھنا جلوس ہے،
کوئی کہے مت بیٹھو تو بیٹھنے کا مطلب ہے جلوس، قعود، لا یقعد احدکم لا یجلس احدکم، جلوس ہے، اس سے بھی لفظ واضح ہے قعود، بیٹھنا۔ تو یہ بیٹھنے سے کہاں مفہوم ہوتا ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے بیٹھنا؟ اور ویسے بھی کوئی مسلمان الا یہ کہ مسلوب العقل ہو، پاگل ہو، انتہائی فاسق اور فاجر ہو، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی صاحب قبر سے دشمنی ہو تو اس کی قبر پر جا کے پیشاب پخانہ کرے، ورنہ عام طریقہ سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی قبر پر یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ قبر ہے پیشاب پخانہ نہیں کرتا۔ تو یہ محمول کرنا کہ صاحب بیٹھنے کا مطلب پیشاب پخانے کے لیے بیٹھنا ہے، یہ بعید تعویل بعید ہے، تعویل بعید ہے، صحیح معنی نہیں۔ تو قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم میں ہے لا یجلس احدکم علی جمرہ فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خیر له من ان یجلس علی قبر۔ کوئی شخص تمہیں کا آگ کی چنگاری پر بیٹھے جو اس کے کپڑے کو جلا دے، اور کپڑے کو جلانے کے بعد اس کے چمڑے تک اس کی سوزش چلی جائے، چمڑا جل جائے، اس کو بہتر اپنے لیے خیال کرے اس بات سے کہ کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلوس علی القبر وعن الصلاۃ الی القبور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے اور قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے، رکوع سجدے والی نماز مراد ہے، منع فرمایا۔ باقی رہا کہ جو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کان یجلس علی القبر، قبر پر بیٹھا کرتے تھے، یا اسی طریقہ سے یزید بن ثابت کے حوالے سے خارجہ بن زید، یزید بن ثابت اور خارجہ ابن زید ابن ثابت، زید ابن ثابت مشہور صحابی ہیں، تو زید بن ثابت کے بیٹے خارجہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ یزید بن ثابت ان کے چچا تھے، وہ قبر پر بیٹھا کرتے تھے، اور یہ کہا کہ صاحب بیٹھنے سے مراد پیشاب پخانہ کے لیے بیٹھنا مراد ہے، جس میں منع کیا گیا ہے بیٹھنے سے۔ تو میں نے کہا نا کہ کچھ لوگوں نے یہ توجیہ اور یہ تعویل کی ہے، تو یہ تعویل کسی صحابی کی ہو یا تابعی کی ہو، یہ ان کی اپنی تعویل ہے، تعیین یا توجیہ ہے، لیکن واضح حدیث جو ہمارے سامنے ہے وہ قبر پر بیٹھنے کی حرمت کو ثابت کرتی ہے۔ لہذا صحیح اور صریح حدیث کے ہوتے ہوئے کسی بھی شخص کی رائے اور اجتہاد کی کوئی قیمت نہیں ہے، خاص کر کے جب ممانعت کی صراحت موجود ہے حدیث کے اندر، الا یہ کہ آدمی بہت مجبور ہو، اس کو بیٹھنے کی ضرورت ہو اور وہ بیٹھ جائے، یا گزرنا ہے اس کو، کہیں سے کوئی راہ نہیں ہے گزرنے کی جب تک کہ قبر کو روت کر کے نہیں جائے گا، تو چلو اگر مجبوری ہے ایسی تو ٹھیک ہے، ورنہ بلا ضرورت شدیدہ قبر پر بیٹھنا، قبر پر ٹیک لگانا، جی، اور اسی طریقے سے قبر کو روندنا، یہ سب عمل راجح قول میں حرام ہے۔ اس لیے مالکیہ کا یہ کہنا کہ صاحب جائز ہے قبر پر بیٹھنا، قبر کو روندنا، ہاں من باب الاحتیاط نہیں کرنا چاہیے، اور جو حدیث آئی ہے ممانعت کی، قعود اور جلوس کی، اس سے مراد خاص بیٹھنا ہے استنجا کے لیے، یہ سب تعویلات صحیح نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور باقی رہ گیا قبر کے اوپر تعمیر کرنا، تو میں نے آپ کو بتایا ہی کہ یہ قبر پرستی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور بت پرستوں اور عباد القبور کی مشابہت ہے، روافض اور صوفیہ کی، اور صریح انبیائی دعوت کے خلاف ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نشر و اشاعت کے لیے اور شرک اور اسباب شرک کی ازالے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ شرک کا سبب ہے۔ اور میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو الحیاج اسدی کو بھیجا کہ بعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ، کیا میں تجھ کو اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پر نبی صاحب نے مجھ کو بھیجا تھا؟ اللہ تدع تمثال الا طمستہ، کوئی بھی تمثال مجسمہ نہ چھوڑو مگر اس کی شکل بگاڑ دو۔ مجسمہ ہے، اسلامی حکمراں ہے، وہ اس کا حکم ہے، یہ نہیں کہ آپ دوسرے ملکوں میں جہاں بت پرستی ہو رہی ہے آپ مجسموں کو توڑتے پھریں، حرام ہے کہ اس طرح کا خطرہ آپ اپنے لیے مول لیں۔ حاکم وقت کہہ رہے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب خلیفۃ المسلمین ہے، اسلامی حکومت میں اگر کہیں دیکھو کوئی مجسمہ ہے، یا فتوحات کے درمیان کوئی ملک کو فتح کیا آپ نے اور وہاں مجسمے، ان مجسموں کو توڑو،
جیسے مکہ فتح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام بتوں کو توڑ دیا، سب کو باہر پھینکوایا. لا الہ الا اللہ. یا اگر تصویر بنی ہوئی ہے کاغذ پر یا کپڑے پر جس میں آنکھ ناک وغیرہ پوری واضح جیسے لگتا ہے تصویر بول دے گی تو آنکھ وغیرہ کو پوت دیجیے رنگوں سے. یہ ہے طمس کا مطلب کہ مجسمہ ہے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے، اور اگر فوٹوز ہے یا پینٹنگ وغیرہ ہے تو پھر اس کو لپ پوت دیں، اور کوئی قبر ابڑی ہوئی نہ دیکھو مگر اس کو برابر کر دو. تو یہ ممانعت صاف ہے، واضح ہے. اور یہ ہے کہ قبر پر تعمیر کرنا کیا ہے؟ اسراف بھی جائے، فضول خرچی، مال کا ضائع کرنا ہے، اور یہ شرعاً حرام ہے. پھر اگر ہر کوئی قبروں کو گھیرتا رہے اور اپنے باپ دادا کی قبر کو مضبوط کرتا رہے تو ویسے ہی قبرستان لوگوں کی تنگ ہوتی جا رہی ہے اور بھی تنگ ہو جائے گی. فلا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے کسی طریقہ سے بھی یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے کہ قبر پر کچھ لکھا جائے. اگر آدمی مان لیجیے کہ نیک شخص ہے، معروف تھا، عالم، اچھا آدمی، مشہور عالم تھا، اور اس کی قبر پر آپ نے کچھ تحریر کر دیا تو عجب نہیں کہ صاحب وہ لوگ اس میں غلو کریں اور قبر پرستی شروع ہو جائے. اور اگر ناپسندیدہ شخص تھا اور اس کا نام آپ نے اس کے اوپر لکھوا دیا ہے یا تختی لگا دیا ہے تو سالہ سال بیتنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں گے تو اس میت کو برا بھلا کہیں گے. تو یہ سب چیزیں نہیں درست ہے. حالانکہ صرف ایک پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی قبر پر ڈالا تھا علامت کے لیے. لا الہ الا اللہ. بلکہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبرستان میں جانے کے لیے بہت سی جگہوں پر باؤنڈری لوگ گھیر دیتے ہیں اور گیٹ بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کتے سور وغیرہ نہ جا سکے اندر میں، ان کی حفاظت کے لیے. تو کہا کہ اس گیٹ کے اوپر بھی جو انٹرنس ہے اس کے اوپر بھی دعائیں زیارت قبور نہیں لکھنی چاہیے، تاکہ یہ سبب نہ بن جائے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مردے کی قبر کے اوپر تختی لگا دے اور اس میں زیارت قبر کی دعا لکھ دے، اور اس کے بعد سلام اور دعا جو ہے، اور اس کے بعد میت کا نام وغیرہ لکھ دے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں شہروں کی قبروں پر بہت زیادہ تختیاں لگی ہوتی، حرام عمل ہے. تو صد الذریعہ، شرک کے ذریعے کو یا شرک کے چور دروازے کو بند کرنے کے لیے سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ گیٹ کے اوپر بھی، قبرستان کے گیٹ کے اوپر بھی جو مین انٹرنس ہے اس کے اوپر بھی زیارت قبر کی دعا نہیں لکھنی چاہیے. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، تو یہ حدیث ہو گئی. اور اب جو حدیث آپ کے سامنے ہے، قبر پر مٹی ڈالنے کا طریقہ کیا تھا، کتنی مرتبہ مٹی ڈالے، اس سلسلے میں حدیث ہے. عن عامر بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی عثمان بن مظعون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی عثمان بن مظعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. رواہ الدارقطنی. عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کا جنازہ پڑھا اور قبر کے پاس آئے اور آپ نے اس پر 3 لپ مٹی ڈالا. لپ کہتے ہیں دونوں ہتھیلیوں کو لگا کر کے، ملا کر کے اس طریقے سے مٹی لیا اور آپ نے ڈالا، جیسے ہم لوگ بھی ڈالتے ہیں 3 لپ. حدیث دارقطنی کی ہے. حالانکہ کہ آپ کھڑے ہوئے تھے یا جھکے ہوئے تھے، قبر دیا، مٹی لی اور قبر کے اوپر آپ نے ڈالا. لیکن یہ جو حدیث لائے ہیں یہاں پر کوئی حکم تو نہیں لگایا ہے، لیکن یہ حدیث انتہائی ضعیف. کہتے ہیں کہ دارقطنی نے قاسم بن عبداللہ العمری سے روایت کیا، اور یہ قاسم عمری جو ہے، امام احمد اس کا نام سن گیا تو اف 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 لیس بالقوی لیس بشیء، اف کیا کس کا نام لیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے. اور ایک دفعہ کہا کہ ہو عندی کذاب، یہ شخص میرے نزدیک قاسم بن عبداللہ عمری جھوٹا راوی. اور ابو زرعہ، ابو حاتم، نسائی نے کہا متروک الحدیث. اللہ. اچھا، یہ قاسم بن عبداللہ عمری نے عاصم بن عبید اللہ سے روایت کیا. یہ عاصم بن عبید اللہ کے تعلق سے بھی امام بخاری کہتے ہیں کہ منکر الحدیث. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک طرح سے انتہائی ضعیف حدیث ہے، بلکہ موضوع کی کیٹیگری میں کہہ لیجیے. کہ کیوں لیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ؟ شاید اس حدیث کے ضعف کو بتانے کے لیے کہ ہم پڑھنے والے پڑھانے والے اس حدیث کی حقیقت جان لیں. لیکن الحمدللہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں جو ہم کو اس حدیث سے بے نیاز کرتی. ابن ماجہ میں حدیث ہے سلمہ بن کلثوم سے
انہوں نے روایت کیا ہے امام اوزاعی سے، انہوں نے روایت کیا یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے روایت کیا ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی، ایک جنازے پر نماز جنازہ پڑھی، ایک میت پر نماز جنازہ پڑھی، پھر میت کی قبر کے پاس آئے، فحصا علیہ من قبل راسہ ثلاثا، اور اس کے سر کی جانب سے آپ نے 3 لت مٹی اس کے اوپر ڈالا۔ اس حدیث کو خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں کہا ہے کہ ظاہری طور پر اس کی سند صحیح ہے، اور باقی امام نووی نے، امام البانی نے، دوسرے محققین علماء نے، ابن القطان نے، امام نووی نے، امام البانی نے حدیث کو حسن، بعضوں نے حسن اور بعضوں نے صحیح کہا۔ تو الحمدللہ 3 لپ مٹی تعداد ہے، تو 3 لپ۔ اب اس میں دعا وغیرہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم سب جھوٹی حدیث ہے، وہ سب ثابت نہیں ہے۔ بس اٹھایا، یا کوئی بھی عمل آپ کرتے تو بسم اللہ، تو اس حیثیت سے بسم اللہ کر کے آپ مٹی ڈال دیں، لیکن یہاں کوئی دعا نہیں ہے۔ یا وہ آئے جو پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت۔ یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ابو الصائب ان کی کنیت تھی، عثمان بن مظعون القرشی الجمحی، 14ویں شخص ہے جو اسلام میں 14ویں شخص، ان سے پہلے 13 مرد مسلمان ہو گیا تھا، 14واں مرد اسلام لانے والا یہی شخص۔ ہجرت حبشہ بھی کیا، ہجرت مدینہ بھی کیا، جنگ بدر میں بھی شریک رہے، اور جاہلیت میں بھی انہوں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا۔ مدینہ ہجرت کرنے والوں میں سے سب سے پہلا مہاجری جس کا انتقال ہوا ہجرت کے 30 مہینے کے بعد، 2.5 سال کے بعد، آج بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 22 مہینوں کے بعد، ہجرت کے 22 مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا اور قبر کے اوپر مٹی ڈالی 3 لپ، اور حدیث کا حال آپ نے سن لیا، لیکن الحمدللہ 3 لپ حدیث دینے کی حدیث صحیح ہے۔ اور ایک پتھر کسی کو کہا کہ وہ پتھر اٹھا کر لاؤ، اور جو کوئی گیا اس سے وہ اٹھا رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین چڑھائی اور اس کو اٹھایا، تو آپ نے آسانی سے اس کو اٹھا لیا اور اللہ کر کے سراہنے میں رکھ دیا۔ چلیے صاحب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اگر آپ قبر کی مٹی سے 3 لپ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور میت کے دفن میں آپ شریک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور یہ پھر بہت بڑی نصیحت بھی ہے کہ صاحب مرنے والا مر گیا ہے اور اس کی قبر کے اوپر ہم مٹی ڈال لیں، تو اپنی موت بھی یاد آتی ہے۔ تو یہ سب انسان کے قلب کو نرم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی یا یہ کہہ لیجیے کہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آدمی مٹی دینے کے بعد آخری لمحے میں جب قبر تیار ہو جائے تو اس میت کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت، دعائے رحمت اور دعائے ثبات قدمی کرے، تثبیت کی دعا کرے، کیونکہ ابھی وہ اس سے سوال کا جواب ہوگا، ابھی قبر کے فتنے میں پڑے گا، ابھی سوال جواب اس سے کیا جائے گا۔ لیکن لوگ جلدی کرتے ہیں مٹی دینے کے لیے، لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے اوپر گر جائیں گے، یہ ڈھینگا مشتی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بدن پر لوگ گر رہے ہوتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ صاحب جلدی دیں اور بھاگیں، آخر تک کون رہے گا، اور قبر تیار ہونے تک اور اس کی دعا تک کوئی نہیں رہتا۔ ارے بھائی، اسلامی اخوت کا یہی تقاضا ہے، انما المؤمنون اخوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب قبر تیار ہو جائے تو اپنے بھائی مسلمان کے لیے ثبات قدمی کی دعا کرو، حدیث آ رہی ہے۔ یہ جو اسلامی اخوت ہے جس کی بنیاد اور جس میں جو رابطہ ہے ہمارے ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان سے، وہ عقیدے کا رابطہ، دین کا رابطہ، اور میت اس وقت سب سے زیادہ محتاج ہے آپ کی دعا کا، تو آپ اس پر دعا نہیں کر رہے ہیں، اس کی ثبات قدمی کے لیے دعا نہیں کیا۔ کتنے لوگ تو نماز جنازہ پڑھ کے نکل گئے جی، اور کتنے لوگ گئے تو قبر میں دفنایا، مٹی ڈالی، مردہ جیسے ہی مٹی ڈالنے کا عمل شروع دیا اور سیدھے بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ صرف چند لوگ رہ جاتے ہیں جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں قبر کی تعمیر ہونے تک، یا کچھ اس کے اقربا، کچھ پڑھے لکھے لوگ رہ جائے تو رہ جائے، ورنہ اکثریت نکل جاتی ہے، 80-90% لوگ نکل جاتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے اس درس کے ذریعے کہ وہ احباب جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں وہ مکمل طریقے سے تدفین کے بعد لوٹیں، تاکہ مکمل طریقے سے 2 قیرات، 2 احد پہاڑ کے ثواب کے برابر بھی ثواب کے مستحق ہو سکے، اور اپنے اس بھائی کے لیے جو اس وقت اس کی دعا کا بہت سخت محتاج ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکے، جیسا کہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی
عن عثمان رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسأل. رواه ابو داود وصححه الحاکم. حدیث صحیح. عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو کھڑے ہوتے قبر کے پاس اور کہتے، صحابہ سے کہتے استغفروا لاخیکم، قبر تیار ہو گئی ہے، اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، مغفرت کی چاہو اللہ تعالیٰ سے کہ گناہوں کو بخش دے اور پردہ دے، اس کے اوپر درگزر کر دے اس کو. اپنے بھائی کے لیے بتائیے، لاخیکم، یہ اخوت اسلامی جی جو ہمارے درمیان اللہ نے رشتہ لگایا ہے، اخوت ایمانی کا، اس ایمانی اخوت کا تقاضا ہے کہ اس وقت تمہارا بھائی جو قبر کے فتنے میں اور سوال و جواب کا سامنا کرنے والا ہے اور منکر نکیر ابھی آنے ہی والے ہیں، تو اس لیے اپنے یہاں قبر سے جدا ہونے سے پہلے اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو، وصلوا له التثبیت، اور اس کے لیے تثبیت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت رکھے، صحیح جواب دینے کی اس کو توفیق عطا کرے. فإنه الآن يسأل، کیونکہ وہ ابھی پوچھا جائے گا، ابھی اس سے سوال جواب کیا جائے گا. کتنی دیر تک کھڑے ہو کے دعا کرنی چاہیے، اس کی کوئی مدت نہیں، مختصر بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ، اور تھوڑی لمبی بھی کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ. لیکن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ صاحب صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن العاص مشہور جلیل القدر صحابی ہے، معروف صحابی ہے، انہوں نے اپنے بال بچوں کو نصیحت کی تھی کہ اس وقت تک مجھ کو دفن کرنے کے بعد، قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر تک میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اونٹ کے ذبح ہونے، کھال نیچلے، گوشت کاٹنے، اور پھر اس میں جتنے شرکا ہوں، چلو اگر 10 آدمی ہے یا 7 آدمی ہے تو 7 آدمیوں کے درمیان اگر اونٹ کے گوشت کی تقسیم کی جاتی ہے وزن کر کے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تو لگے گا، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ. اگر 2-3 قصاب لگ بھی جائے با کمال، تو اونٹ اتنا بڑا جانور ہے کہ اس کو ذبح، اس کو نہر کرنے اور کھال نوچنے، اب بوٹیاں بنانے اور تقسیم کرنے تک کے میں تو 1 گھنٹہ لگے گا، کچھ کم بیش. تو اتنی دیر تک دعا کرنا، تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی توقیت ثابت نہیں ہے، کوئی لیمٹ ٹائم نہیں ہے کہ کتنی دیر تک آپ قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کر سکتے ہیں. تو مختصر یا متوسط جو دعا ہو وہ کر سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، سوات قدمی کی دعا. اب ہاتھ اٹھا کے کرے کہ ہاتھ گرا کے کرے، تو ہاتھ اٹھانے کا ثبوت تو یہاں نہیں ہے. آپ نے صرف فرمایا کہ سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوات قدمی کا اور اس کے لیے مغفرت کا. لیکن اگر اس حدیث کو لے جس مسلم میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد کا کہ قبر مقبولین کا یا مردوں کا کی زیارت کی. بقیع غرقد میں مدفون مردوں کی آپ نے زیارت کی اور آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیا، ہاتھ اٹھایا. رفع یدیہ ودعا لہم ودعا لأہلہا. نبی لما زارا قبور اہل البقیع، اہل بقیع کی قبروں کی جب آپ نے زیارت فرمائی تو رفع یدیہ ودعا لأہلہا. صحیح مسلم کی حدیث جی 974 نمبر کی حدیث. تو اس اگر عموم کے اوپر یا یہ دفن کا وقت نہیں ہے، ایسے آپ نے دعائے رحمت و مغفرت کی مردوں کے لیے، تو اس کے اوپر اگر اس عموم سے استدلال کریں، یا یہ ہے کہ جو عام دعا ہے یا عام حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگو، سمجھا کہ نہیں، یہ سائل کی ایک صفت سوال ہے اور اللہ کی طرف سے رحم آتا ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. وہ حیا باز جو ستیر ہے، انتہائی حیا باز ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندوں کے ہاتھ خالی لوٹاوے. اگر اس طرح کی عمومی روایتوں سے استدلال کیجیے گا تو ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں، ورنہ یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں. تو چاہے تو ہاتھ اٹھا کے بھی مانگے، چاہے تو گرا کے بھی مانگتے. یہی وہ تثبیت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے ثابت رکھتا ہے، توحید کے کلمات کو قول ثابت، قول لا الہ الا اللہ، توحید کے کلمے کے ذریعے ثابت رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. اور آگے دیکھیے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، توفیق نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال قبر کے اندر یا مردے سے، چاہے وہ جلا دیا کیوں نہ جائے، وہ سب سے ہوتا ہے، مومن سے بھی اور کافر سے بھی. حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی صحیح میں کہ جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفنانے والے
جب دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر کے چلنے لگتے ہیں، فوراً ہی مردہ کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اٹھا کر بیٹھا دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ یاتی ہے ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے سوال عام ہے، ہر مسلمان سے اور کافر سے بھی سوال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوا کہ میت کو ہماری دعائیں رحمت اور مغفرت پہنچتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اور اس کے بعد بھی اموات کو جب چاہے آپ دعا دیں، زیارت قبر کے موقع پر ہو یا ایسے ہی اپنے اموات کے لیے دعا کریں۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو لوگ انصار و مہاجرین متقدمین کے بعد آئے، بعد میں جو صحابہ آئے، وہ تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ ہم لوگ اگلے ایمان والوں کے لیے ہم دعا کرتے کہ یا اللہ اے رب ہمارے ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی۔ اور حدیث ہے نا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے، مراد چند چیزوں کے، اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ایک حدیث دیکھ لیجیے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ میت کو تلقین کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے یہاں تو قبر کے اندر ہی تلقین کر دیتے ہیں، کان میں کہہ دیتے ہیں کہ ابھی منکر نکیر آنے والا ہے، جب قبر تیار ہو جائے گی تو یہ سوال کرے گا، اس کا یہ جواب دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اس کے کان میں ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مردے کی جی جو سن نہیں سکتا ہے، کس قدر حماقت ہے۔ یا کچھ لوگ قبر جب تیار ہو جاتی ہے تو انگلی ڈال کے ہو یا کھڑے کھڑے فلاں بن فلاں یا فلاں بن فلانا، اس کی ماں کا نام لکھے جی، 2-3 مرتبہ آواز لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ابھی تم سے سوال جواب کیا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، لہذا اس کلمے کو یاد کر لو جی، جس کلمے پر توحید پر تم رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ بیکار کی بات ہے، بیکار کی بات ہے۔ میت کی موت کے وقت میں جب جانکنی کا عالم ہو تو ٹھیک ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، قریب الموت محتضر شخص کو، جانکنی والے شخص کو لا الہ کہنے کی تلقین کرو۔ دیکھیے اس حدیث کو، شاید اس کا ضعف بیان کرنے کے لیے ہی لائے ہوں گے۔ کہتے ہیں زمرہ ابن حبیب احد التابعین قال، زمرہ ابن حبیب یہ شامی ہے، حمص کے رہنے والے، شام کے رہنے والے ہیں، یہ ایک تابعی ہے، ثقہ تابعی ہے۔ کہتے ہیں کانو یستحبون، تابعین یا بعض صحابہ بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کو انہوں نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ لوگ مستحب سمجھتے تھے کہ جب میت کی قبر برابر ہو جائے، قبر تیار ہو جائے، وانصرف الناس عنہ، اور لوگ وہاں سے پلٹے دفنا کر کے، تو یہ مناسب ہے، مستحب ہے۔ گویا کہ شام کے تابعین وغیرہ اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ قبر کے پاس یہ کہا جائے یا فلاں، یعنی مردے کا نام لے کے پکارا جائے، قل لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہا جائے، یا فلاں قل ربی اللہ، کہو کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد ہے۔ وہ یہ سوال ہوگا من ربک ما دینک ومن نبیک۔ کہتے ہیں سعید بن منصور نے اس کو موقوفاً روایت کیا، لا الہ الا اللہ۔ تابعی کی روایت ہے تو تابعی کی روایت کو کیا کہیں گے؟ مقطوع۔ مرفوع روایت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، جس حدیث کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے، اور جس کی سند صحابی تک جائے اس کو موقوف، اور جس کی سند تابعی تک جا کر کے رک جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مقطوع، اور مقطوع حدیث بالکل حجت نہیں ہوتی، یہ بات سمجھے۔ تو اس لیے یہ حجت نہیں ہے یہ قول۔ تو یہ کہنا کہ سعید بن منصور نے موقوفاً روایت کیا، کہنا چاہیے سعید بن منصور نے اپنی سنن میں زمرہ بن حبیب سے مقطوعاً روایت کیا، یا اگر موقوفاً بھی کہا تو موقوفاً علی زمرہ، یعنی یہ حدیث موقوف ہے زمرہ، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی تابعی کا نام لے کر کے یہ حدیث وہاں تک موقوف ہے، یعنی سند وحید پر جا کر کے رک گئی۔ تو اگر موقوفاً علی ابن عمر کا ہے، موقوفاً علی زمرہ ابن حبیب کا ہے، صحابی پر موقوف ہے یا کسی تابعی پر موقوفاً علی، اس کا نام لے لے تب تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے کہیں گے کہ حدیث موقوف ہے تو موقوف ایک خاص اصطلاح ہے اس حدیث کے لیے یا اس قول کے لیے جو صحابی کا قول، اور یہ تابعی کا قول ہے، اس لیے مقطوع کہتے ہیں۔ یہ حدیث تو ایسے ہی چلی گئی، سمجھا کہ بے سند ہے، سمجھا کہ تابعی کا کلام ہے۔ اور دوسرے یہ کہ صاحب اس میں جو ہے حدیث میں روات بہت ضعیف ہے، موضوعات کے ضمن میں آیا ہے جی،
امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں ذکر کیا. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اچھا یہ جو ہے حافظ ابن حجر نے کہا سعید بن منصور کی سنن میں ہی ہے جی، اور سند ہے ہی نہیں وہاں، تو گویا کہ بے سند کی گفتگو ہے. زمرہ ابن حبیب تابعی کہتے ہیں بس، آگے کیا ہے کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ طبرانی میں بھی اسی کے مثل روایت ہے آئی ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً، مرفوع حدیث ہے، مطول ہے، مطول اور مرفوع حدیث ہے جی. اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے، اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ جب آدمی مر جائے قبر ہو جائے تو یا فلاں ابن فلالا، تو پہلی آواز لگاتا ہے، سنتا ہے، جواب نہیں دیتا. دوسری مرتبہ بھی مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تیسری مرتبہ بھی وہ اندر سے کہتا ہے جس کو اوپر والا نہیں سنتا کہ ہاں میں سن رہا ہوں، بولو کیا نصیحت کرتے ہو. تو اب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھو توحید اور رسالت کا کلمہ پڑھ لو اور یہ کہو کہ میں اللہ کو رب بنا کے راضی ہوں، اسلام کو دین سمجھ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے جی. منکر نکیر ابھی آنے والے ہیں، اور جب یہ سب تلقین ہوتی رہتی ہے منکر نکیر آتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے، کہا کہ چلو چلو اس کو تو سب معلوم ہے، یاد ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انتہائی حدیث ضعیف ہے، انتہائی ضعیف ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اس حدیث کے ضعف کے اوپر اہل علم کا اتفاق. اسماعیل بن عیاش ہے، اس کی روایت شامیوں سے صحیح ہوتی ہے، لیکن یہاں اس نے جو روایت کیا ہے اسماعیل بن عیاش نے عبداللہ بن محمد القرشی سے، یہ حجازی ہے. دوسرے یہ کہ اسماعیل بن عیاش نے روایت کرنے میں اب یحییٰ ابن کثیر سے تفرد کیا. یہ یحییٰ ابن کثیر کے بہت سارے شاگردان ہیں لیکن کسی نے حدیث بیان نہیں کیا. یہی اس میں نکارت ہے، انہیں منکر حدیث ہونے کی یہی وجہ ہے. لا الہ الا اللہ. اور پھر آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ صاحب میت کی تلقین کیسے صحیح ہوگی. آپ اس شخص کو پکار رہے ہیں جو سن نہیں سکتا ہے، اور یہ شرعی نصوص کے خلاف نظریہ ہے کہ اموات سنتے ہیں، سوائے اس کے جہاں حدیث آئی ہے کہ آپ نے مردوں کو خطاب کیا تھا مشرکین کو قلیب بدر میں، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں. وہ اللہ سناتا ہے ان کو، جب سنائے تو سنتے. یا جب میت سے آدمی پیٹ پھیر کے چلتا ہے تو ابھی کچھ ہی فاصلے پر جاتا ہے کہ منکر نکیر قبر میں وارد ہوتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جوتے کی چاپوں کو سنتا ہے بس. اس کے علاوہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین. انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، قبر کے مردوں کو نبی آپ سنا نہیں سکتے. میت کا عمل منقطع ہو گیا، مہر بھر لگ گئی جی. جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں عمل کیا تھا وہی اس کو ملے گا، الا یہ کہ کچھ اعمال ہے جو صدقہ جاریہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں دفنانے کے بعد باقاعدہ اس کے حق میں دعائے ثبات اور دعائے تثبیت کی تلقین اور نصیحت فرمائی ہے. اس پر اکتفا کرنا چاہیے، نہ کہ بدعت کرنی چاہیے. تو یہ جو میت کے تلقین کا مسئلہ ہے جی، قبر میں اتارتے ہوئے یا دفن کرنے کے بعد، یہ بالکل ناجائز ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میت کو قبر میں ڈالنے کے بعد اس کا سر قبلے کی طرف رہے یا ساری باڈی ہی قبلے کی طرف رہے؟ پورے طور پر کروٹ لٹانا چاہیے، پورے طور پر کروٹ، داہنی کروٹ. یہی طریقہ آ رہا ہے متبع، طریقۃ المتبع، جو طریقہ صحابہ کرام کے عہد سے آ رہا ہے وہ یہی کہ جیسے سوتے ہیں ہم داہنی کروٹ، اسی طریقہ سے پوری باڈی کروٹ ہونی چاہیے. پوری باڈی کروٹ کیجیے. صرف یہ نہیں کہ صاحب چت لٹا دیا اور صرف قبلے کی طرف منہ کر دیا، نہیں، پوری باڈی کو آپ کروٹ لٹائیے جیسے آدمی کروٹ سوتا ہے. قبرستان میں رشتہ داروں کے لیے جگہ ریزرو کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی عثمان رضی اللہ عنہ سے دلیل لے تو؟ ریزرو نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کا حق ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کے مردے کبھی ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مردے یہی دفن ہیں اور جگہ خالی ہو، تو آپ قبر بنا سکتے ہیں. اگر کچھ ہڈی وال نکل جائے تو پیتانے میں ڈال دیا، اس ہڈی کو ایک جگہ کر کے سمیٹ کے رکھ دیا اور پھر اپنے مردے کو دفنا دیا. سمجھا کہ نہیں؟ تو اسی لیے وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جب وقف علی المسلمین ہے، وہ قبرستان وقف علی المسلمین ہے، تو کوئی جگہ کو گھیر لینا کہ صاحب یہ ہمارے باپ دادا کی قبر ہے اور یہاں ہمارے ہی خاندان کے لوگ دفنائے جاتے رہیں گے 50 سال تک کے لیے، 100 سال تک کے لیے آپ نے وہ جگہ ریزرو کر لی ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں، صحیح نہیں. اپنی قبر کے بازو رشتہ داروں کی قبر ہو، جیسے کہ بیٹا ہے، بھائی ہو، ماں، جو بھی ہے، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر جگہ مل جائے، ابھی کوئی تازہ قبر نہیں ہو جس کو آپ اس کی پوری باڈی کو آپ دوسری جگہ منتقل کر دیں، یہ آپ کو حق نہیں.
اللہ یہ کہ قبر بسیدہ ہو گئی ہے، پرانی ہے، نام و نشان قبر کا نہیں ہے، اور کھدائی میں اگر کچھ ہڈیاں نکل گئی تو اس کو سرکا دیا، کسی کنارے میں ڈال دیا، اس کے بعد مردے کو رکھ دیا تو اور بات ہے. تو یہ اگر وصیت تلقین کر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جس حد تک پاسبل ہو. اگر جگہ خالی ہو تو دفنائیے، نہیں ہے تو پھر جہاں جگہ ہو وہاں دفنائیے، پھر وہاں پر کوئی نشان رکھ دیجیے گا تاکہ آئندہ کبھی آپ کا کوئی دوسرا میت قریبی رشتہ دار مرے تو اس کے دائیں بائیں آپ اس کو دفنائیں. قبر کی زیارت کے وقت اس پر پانی ڈالنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے. پانی ڈالنا صرف تدفین کے وقت میں ہے، جب مٹی کے اڑنے کا اور قبر کے کھوکھلے ہونے کا خطرہ ہو. اگر کسی کی قبر یا قبر کی کبھی زیارت کے لیے آپ جائیں اور دیکھیں کہ قبر کی مٹی ختم ہو گئی ہے یا قبر دھس گئی ہے، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو خود ہی یا کسی کو بلا کر کے کچھ مٹی اس کی قبر پہ ڈلوا دے، وہ اور بات ہے، تاکہ قبر درست ہو جائے اور اس میں جانور نہ داخل ہو. بہت سی قبریں ہوتی ہیں جو تازہ ہوتی ہے، دھس جاتی ہے، بارش تیز ہوئی تو قبر دھس گئی. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو جو قبروں کی اصلاح درستگی پر جو کارندے معمور ہوتے ہیں وہ، یا قبر صاحب قبر کا کوئی وارث ہو تو وہ جا کر کے قبر کی اصلاح و درستگی کرے. لیکن پانی ہمیشہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، پانی سے وہ ٹھنڈا نہیں رہے گا، عمل اس کا اس کو ٹھنڈک پہنچائے گا اور عمل کی روشنی اس کے قبر میں ہوگی. کوئی بھی سایہ اگر آپ اس کے اوپر کریں گے، مکان بنا دیں گے یا خیمہ تان دیں گے، یہ ٹینٹ لگا دیں گے، اس سب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا عمل ہو یذلہ، اس کا عمل اس کے لیے سایہ ہوگا، اس کا عمل اس کے لیے نور ہوگا.